آپ کے لیے ایک جو بڑی آسانی کی ہے نا، وہ یہ چیپٹر کے اینڈ پہ آپ کے پاس ایک تفصیلی جواب آتا ہے، عموماً 1 یا 2 آتے ہیں، ان کو آپ نے سولو کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے آپ 5 میں سے 5 نمبر لانگ کویشچن کو حل کر کے لے سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے کچھ اس کا پیٹرن لکھا ہے۔ یہ پیٹرن اس لیے، یہ سارے پوائنٹس آپ کے سامنے اس لیے رکھے ہیں تاکہ آپ کو اس کی لرننگ میں کہیں پہ بھی کوئی پرابلم نہ آئے۔ سب سے پہلے جب آپ بتا رہے ہیں کہ جمع و تدوین قرآن کس طرح سے ہے صحابہ کرام میں، پہلا لانگ کویشچن جو آپ اس کا حل کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ جو چیز اس میں آتی ہے کہ نبی کریم کی زندگی میں قرآن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی سرپرستی میں یہ جو قرآن کی تدوین کا کام ہے نا، باقاعدہ سے حکومتی سرپرستی میں اس کو شروع کیا گیا تھا۔ یہاں تک تو آپ نے 2 لائنوں میں اس کا تعارف کرا دیا۔ اب آپ بتانے جا رہے ہیں کہ اس کی ضرورت پیش کیوں آئی تھی، تو یہاں پہ آپ بات کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے بعد تدوین قرآن کس طرح سے ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جب جنگ یمامہ میں صحابہ کرام گئے تھے تو ان میں سے آلموسٹ سارے کے سارے صحابہ تو حافظ قرآن تھے، تو ان میں سے جنگ یمامہ میں 700 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، اس سے زیادہ ہوئے تھے، لیکن وہ جو 700 تھے قرآن تھے، حافظ قرآن تھے۔ جب یہ معاملہ درپیش آیا تو یہاں پہ ٹھیک ٹھاک قسم کا ایک پرابلم شروع ہو گیا تھا کہ اگر اسی طرح سے شہید ہوتے رہیں گے تو اس طرح سے قرآن کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو بھول جائے، ضائع ہو جائے، تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو دوبارہ سے شروع کیا۔ اس کے بعد آپ بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ تکمیل قرآن میں حضرت زید بن ثابت کا کیا کردار ہے۔ اب صحابہ کرام جو تھے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ مشورہ دیا تھا کہ حضرت زید بن ثابت جو کہ دور رسالت میں وحی کی کتابت کرتے تھے، ان کی یہ ذمہ داری لگائی جائے کہ جو صحابہ قرآن کو لکھوانا چاہ رہے ہیں وہ اس کو کتابی شکل میں، جس کو آج کے دور میں پرنٹ آؤٹ کہتے ہیں، تو وہ اس کو ایک طرح سے کتاب کو اس کو مکمل کریں۔ یہ فریضہ جناب حضرت زید بن ثابت نے سر انجام دیا تھا۔ آپ کو MCQs میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کے پاس جو ہے کہ قرآن کے نسخے کی منتقلی، اب یہ جو نسخہ تھا نا قرآن کا، یہ نسخہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھا، ان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر کے پاس آیا، ان کی شہادت ہوئی تو ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس آ گیا، اور حضرت حفصہ کے بعد یہ نسخہ جو تھا حضرت عثمان غنی تک آیا تھا۔ یہ جو آپ کے لیے ہیڈنگ آ رہی ہے نا قرآن کے لہجے، اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت عثمان کا ٹائم آیا تھا تو اس ٹائم بغاوتیں بہت زیادہ تھی قرآن کا، باقی بغاوتیں تو ایک طرف، قرآن کو لے کے بھی کچھ اختلاف ہو رہے تھے کہ ان کے جو لہجے ہیں کہ وہ کافی سارے نکل رہے ہیں، تو حضرت عثمان نے ام المومنین حضرت حفصہ سے وہ نسخہ لے کے اس کی مزید کاپیاں تیار کرائیں اور ان کو جناب دیا گیا تھا آگے باقی صحابہ کرام میں، اور باقی سارے صوبوں اور ہر جگہ پہ بھجوایا گیا تھا کہ اس ایک قرآن پہ سب کو متفق کیا جا سکے۔ اچھا، یہ آپ جب یہ آپ 1 2 3 4 5 ہیڈنگز آپ ایک لانگ کویشچن میں لکھ دیتے ہیں نا، تو یہ آپ کا کویشچن ایک بھرپور طریقے سے کمپلیٹ ہے۔ اب آپ ریڈی ٹو گو ہیں اور 5 میں سے